بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عمران خان صاحب نے جنرل اسمبلی میں نہایت ہی شاندار تقریر فرمائی ہے، خطاب فرمایا ہے، تمام مسلمانوں کے دل جیت لیے، اور یہی مسلمانوں کی ترجمانی ہے۔ اسلام کی تعریف، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت ان کی زبان میں، ان کے انداز سے بہترین بیان فرمایا ہے، اور اچھے کام کی تائید اور تصدیق نہ کرنا بری بات ہے۔ عمران خان صاحب، ہم آپ کی تعریف اس لیے بھی کریں گے کہ طیب اردگان بھی آپ سے خوش ہوئے اور آپ کو گلے سے لگایا۔ کیوں؟ ہمارے استاذ جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے ٹویٹر پر بہترین بیان دیا، اور یہ مسلمانوں کی، اسلام کی، دین کی، قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے۔ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے، اور وہ غور سے سننے والی بات ہے، کہ اسی جنرل اسمبلی میں اگر آپ صدام کے بیانات کو نکال لیں، بھٹو صاحب نے بہترین بیانات فرمائے ہیں، وہ آپ نکال دیں، دیگر بڑے بڑے ہمارے مسلمان لیڈروں نے بیانات فرمائے ہیں، بیانات کیے ہیں، اس کے مطابق عمل درآمد بھی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ہمارے جذبات سے کھیلا جائے۔ یہ ہمارے جذبات تھے، یہ ہماری سوچ ہے، تمام مسلمانوں کی سوچ ہے۔ آپ کا بیان قابل دید، قابل داد، قابل ستائش ہے۔ اس سے سخت بیانات اور اسی طرح بہترین بیانات، تقاریر، خطاب ان کی لینگویج میں بہت لوگوں نے کیے ہیں۔ کیا اثر پڑا؟ کیا ہوا؟ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ بات اصل میں یہ ہے۔ مجھے اس وقت اردن کے شاہ کے پوتے کی تقریر یاد آ گئی۔ گزشتہ دنوں میں ان کی تقریر خوب چلی، جنرل اسمبلی میں انہوں نے کی تھی، اور نے یہاں سے شروع کیا تھا کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، ایمان امن کا مذہب ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم، میری طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ ہمارے مذہب میں ہے کہ میدان جہاد میں بھی آپ نے بوڑھے کو، بچے کو، عورت کو، ان کے راہب کو، عالم کو، اور ان کی بوڑھی کو، عورت کو آپ نے قتل نہیں کرنا۔ تفصیل سے انہوں نے بیان فرمایا۔ مسلمانوں نہیں، کافروں نے بھی ڈسک بجائے اور تالیاں بجائی، لیکن جب بھی ہم خطاب اور بیان کرتے ہیں تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، ہم امن کے داعی ہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ آپ نے بھی فرمایا، سبحان اللہ۔ لیکن بدامنی پھیلاتا کون ہے؟ دہشت گردی کرتا کون ہے؟ ظلم کرتا کون ہے؟ ظالم کون ہے؟ دہشت گرد کون ہے؟ مشرقی تیمور کا مسئلہ فوراً حل ہو گیا، اس لیے کہ عیسائیوں کا مسئلہ تھا، کشمیر کی طرح مسئلہ تھا، فوراً وہ حل ہو گیا۔ مشرقی تیمور ان کا مسئلہ تھا، ہمارے کشمیر کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا ہے؟ اگر جھنجھوڑتے بیانات، تیز ترین بیانات ہم کریں اور آؤٹ پٹ نہ ہو، عمل نہ ہو، اور بیان ہم کریں اور ہم ڈٹ نہ جائیں، تو یہ بیانات فائدہ بخش نہیں، سود مند نہیں۔ ہم کو ڈٹنا بھی ہوگا، اور تمام عالم اسلام کو سوچنا ہوگا کہ مختلف احباب لیڈروں نے مختلف جھنجھوڑتے ہوئے بیانات کیے ہیں، نتیجہ، آؤٹ پٹ
اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم بار بار دفاعی انداز اختیار کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب امن والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں میں شرکت فرمائی، 100 جماعتوں کو بھیجا، وہ رحمت للعالمین تھے۔ اگر ہم کو مارا جا رہا ہے، ہاتھی چونٹی کے اوپر پیر رکھے اور چونٹی اس کو چک مارے اور ہاتھی کہے کہ تم دہشت گرد ہو اور اس کو مسل دے، یہی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو گویا چونٹی اگر تقریر کرے، خطاب کرے اور کہے کہ ہم پرامن ہیں، ہم پرامن ہیں، تو عراق میں ہم نے مار کھا لیا، افغانستان میں ہم نے مار کھا لیا۔ کولن پاول نے معافی مانگی کہ میں نے غلط خبر دی تھی کہ عراق میں ایٹمی ہتھیار تھے، لیکن پھر بھی ان کو مارا۔ یہ ہمارے ساتھ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ ہمارے فلسطین کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے؟ غزہ کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا ہے؟ اور اسی طرح کشمیر کا مسئلہ ہمارا کیوں حل نہیں ہو رہا ہے؟ اس پر عالم اسلام متحد ہو کر موقف اختیار کریں۔ اسی طرح جب ہمارے اوپر سے زور آتا ہے غیر کی طرف سے، تو ہم ایسے فیصلے کر جاتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے بھی خلاف، اجماع کے بھی خلاف، ہم خود اپنے فیصلے کریں، ہم کسی اور سے ڈکٹیشن نہ لیں، اور جو ہم موقف اختیار کریں اس پر ہم ڈٹ جائیں اور عالم اسلام میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ کیوں؟ ووٹنگ ہوئی، کیا وجوہات ہیں کہ ہم مسلمان جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں؟ کیوں ایک اجتماعی مسئلے میں، ظلم اور بربریت کے مسئلے میں وہ ہمارے ساتھ نہیں؟ ہم کو اثر نو مل بیٹھنا ہوگا اور پاکستان سمیت عالم اسلام اور ان کے جو مسائل ہیں اس کی فکر کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔